السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں زمانہ طالب علمی کے اندر تھا تو میں پڑھتا تھا شروحات وغیرہ سے، تو ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ شرح وغیرہ سے نہیں پڑھا کرو، اکابرین منع کرتے ہیں، اساتذہ منع کرتے ہیں۔ تو میں نے اس طالب علم سے میں نے خود پوچھا کہ شرح لکھتا کون ہے؟ تو شرح لکھنے والے خود اکابرین ہوتے ہیں۔ پیچھے آپ کو کتابیں رکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، یا بلو کلر کی کتاب نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کتاب جو ہے یہ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نے لکھی ہے، صحیح ہے؟ تحفۃ القاری نام ہے، بخاری کی شرح ہے۔ یہ شرح صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند انہوں نے یہ شرح لکھی ہے، اور جو ہے وہ درس ترمذی یہ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم انہوں نے یہ شرح لکھی ہے۔ تو شرح لکھنے والے تو خود اکابر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اکابرین شرح پڑھنے کو منع کرتے ہیں، پڑھنے کو منع کرتے ہیں تو پھر لکھی کیوں ہے؟ تو یہ بات مطلقاً کہنا ہے کہ شرح نہیں پڑھو، شرح نہیں پڑھو، شرح نہیں پڑھو، یہ بات مطلقاً کہنا غلط ہے۔ ہاں، اگر طالب علم ایسا ہے جو سبق پڑھنے کے اندر غفلت کر رہا ہے، ٹائم پہ مدرسے نہیں آ رہا، چھٹیاں کر رہا ہے، اور وہ طالب علم استاد کے سبق کے اندر سو رہا ہوتا ہے، غفلت کر رہا ہوتا ہے، اور اس طالب علم کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یار میں شرح سے پڑھ لوں گا، میرا گزارا ہو جائے گا، تو یہ سوچ جو ہے نا، یہ سوچ غلط ہے۔ اس طالب علم کے لیے شرح سے پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس طالب علم کے لیے۔ ہاں، ایک طالب علم ہے وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، استاد کا سبق سنتا ہے، کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی، توجہ دیتا ہے استاد کے سبق کی طرف، پابندی کرتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب یہ طالب علم شرح سے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے شرح سے پڑھنا بہت مفید ہے، بلکہ یہ طالب علم شرح سے پڑھے، اس کے لیے فائدہ مند ہے شرح سے پڑھنا۔ تو یہ کہنا مطلقاً کہ بھائی شرح سے پڑھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے صلاحیتیں وغیرہ کم ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صلاحیتیں کم اس وقت ہوں گی جب طالب علم غافل ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، وہ سبق سنتا ہے، اس کو استاد کا پورا سبق سمجھ میں آ بھی جاتا ہے۔ اب یہ طالب علم چاہتے ہیں کہ میں شرح سے پڑھوں، تو اس طالب کو تین قسم کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا بھی طالب علم۔ ایک تو وہ جو غافل ہے، اس کے لیے شرح سے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ایک وہ جو کن ذہن ہے، اس کے لیے شرح سے پڑھنا صحیح ہے۔ اور ایک وہ جس کو استاد کا سبق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب یہ بندہ شرح سے پڑھنا چاہتا ہے کہ یار مجھے زائد نکات حاصل ہو جائیں، کچھ فائدے کی باتیں مجھے حاصل ہو جائیں تو میں شرح سے پڑھ لوں گا۔ تو اس طالب علم کو میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا مشورہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے لیے شرح سے پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، میرا مشورہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ 6-8 سال کا زمانہ ہے، یہ بہت مختصر زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر آپ اگر استاد کا پڑھایا ہوا سمجھ میں آ رہا ہے تو اسی پر اکتفا کرو، اسی کو مضبوط کرو، اسی کو پکا کرو، اسی کو یاد کرو۔ اس کے علاوہ زائد نکات آپ کو زندگی بھر ملتے رہیں گے، آپ فکر نہیں کرو۔ آپ کی زندگی یہ تھوڑی کہ آپ نے 6-7 سال یا 8 سال پڑھ کے ختم کر دینا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے آگے جا کے مطالعہ رکھنا ہے۔ تو ابھی اگر مثال کے طور پہ استاد جو ہے وہ ترجمہ سکھا رہا ہے، تھوڑی بہت تفسیر بتا رہا ہے، کام کی باتیں بتا رہا ہے، تو گزارا کرو، اتنا ہی پڑھ لو۔ زائد تفاسیر کے اندر جانا اور زائد تفاسیر کے اندر نقطے وغیرہ نکالنا، یہ ابھی نہیں کرو۔ یہ آپ کرنا جب آپ فارغ ہو جاؤ تو آپ کرنا۔ ابھی خالی کیا کرو، ابھی آپ اپنی جو اصل پڑھائی ہے نا، اصل پڑھائی کو سمجھو، اس کو یاد کرو، اس پر توجہ دو، صحیح۔ تو زائد نکات کے لیے شروحات وغیرہ دیکھنا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ بندہ نصاب کو یاد کرنے پر توجہ دے، نہ کہ نصاب کے نکات کو جمع کرنے کے اوپر توجہ دے۔ تو 3 بات قسم کے طالب علم بتا دیا۔ اب آپ خود دیکھ لو آپ کس طالب علم کے اندر ہو۔ آپ غافل ہو تو آپ کے لیے شرح سے پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ آپ تھوڑے بہت کن ذہن ہو، استاد کا سمجھایا ہوا سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر استاد جو ہے وہ صحیح سے نہیں سمجھا رہا کہ مشکل ہو رہی ہے سمجھنے کے اندر، تو اس صورت کے اندر شرح وغیرہ سے پڑھ لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اور اگر تیسری والی صورت ہے کہ بھائی آپ کو زائد نکات پڑھنے کے لیے جو ہے وہ شرح وغیرہ پڑھنی ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نہیں پڑھو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نصاب کو پکا کرو۔ ہاں، اگر آپ کو پڑھنا زائد نکات چاہیے، علم النحو کے چاہیے، علم الصرف کے چاہیے، تو آپ یہ کرو کہ آپ الگ کتب لو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہدایت النحو پڑھ لے ہو اور آپ کو شرح وغیرہ جو ہے وہ اس کی اچھی والی چاہیے، تو آپ کافیہ دیکھو۔ اگر آپ کو استاد کا سمجھایا ہوا سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کافیہ دیکھو، کافیہ کے اندر سے نکات نکالو۔ آپ ملا جامع دیکھو، وہاں سے نکات نکالو۔ شرح ابن عقیل وغیرہ دیکھو، وہاں سے نکات، ان کتابوں سے نکات نکالو، نہ کہ آپ شروحات وغیرہ پڑھ کے نکات نکالو۔ صحیح، ذہن میں بیٹھ گئی بات؟ چلو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ درس نظامی یا صرف اور نحو کے کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ deenseeco.com کے اوپر وزٹ کریں، یا اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر اور ہماری اس جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔